अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल खालिक दरवेश। एक इंसान को बेहतर और अच्छी लाइफ गुजारने के लिए कई एक चीज़ों की, कई एक सिफ़ात की, कई एक क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है और तमाम तर अगर अहम क्वालिटीज़ जो हैं, जो बहुत नेसेसरी हैं, जो एसेंशियल हैं, जो इंतहाई अहमियत की हामिल हैं, अगर उनको इकट्ठा किया जाए तो एक चीज़ बनती है और वो है एक इंसान का मैच्योर होना। और जैसे एक फल राइप हो जाता है, तैयार हो जाता है, अपनी कह लें कि तमाम नेसेसरी क्वालिटीज़ अपने अंदर पैदा कर लेता है, तो इसी तरह एक इंसान का जो लेवल ऑफ मैच्योरिटी है, जब वो बहुत अच्छा हो जाता है, तो फिर एक नहीं कई ज़रूरी सिफ़ात और क्वालिटीज़ जो हैं, उस इंसान के अंदर इकट्ठी हो जाती हैं। आज इसी को हम मौज़ूए बहस बना रहे हैं और हमेशा की तरह एक बेहतरीन शानदार आर्टिकल का इंतख़ाब भी किया है कि जो दर हकीकत एक एक्सपर्ट की ओपिनियन है, राय है, आज के मौज़ूए बहस के ऊपर। और इस बहुत शानदार आर्टिकल का उन्वान है 12 बिहेवियर्स दैट रिवील ट्रू लेवल ऑफ मैच्योरिटी। ऐसे 12 रवैये इंसान के कि जो एक इंसान का असली मैच्योरिटी का जो लेवल है, मैच्योरिटी की जो सतह है, उसको आश्कारा कर देते हैं। जब हम ये 12 बिहेवियर्स जानेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम अपने अंदर वो 12 सिफ़ात जो हैं, वो 12 बिहेवियर्स हम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी कोशिश करते रहना चाहिए। इसी के अंदर एक इंसान की कामयाबी है। वो कौन से 12 बिहेवियर्स हैं, ये आइए आज हम देखते हैं और एक-एक करके। वो पहली बात वो ये कहते हैं मुसन्निफ़ का नाम है क्लिफ्टन कॉप। क्लिफ्टन कॉप जो हैं वो एक जाने-माने रिसर्चर हैं, मुसन्निफ़ हैं। मगरबी दुनिया के अंदर इनका एक नाम है। बहुत सारे शानदार आर्टिकल्स और लेक्चर्स जो हैं वो इनके वो रहते हैं। और पहली बात जो वो कहते हैं इस सिलसिले की, वो ये कहते हैं कि एबिलिटी टू सक इट अप व्हेन थिंग्स गेट टफ। एबिलिटी टू सक इट अप व्हेन थिंग्स गेट टफ। अब इसमें वो ये कहते हैं कि डेस्पाइट के बावजूद इसके कि ज़िंदगी टफ़ है, टफ़ हो जाए, लेकिन वो क्या करते हैं कि दे डोंट गिव अप। वो हाथ खड़े नहीं करते, वो सर पे बाँह नहीं रखते, बल्कि वो क्या करते हैं कि डेस्पाइट ऑल दैट, बावजूद तमाम तर मुश्किलात के, वो आगे बढ़ते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, लगे रहते हैं। वो इस बात को पहली बात के तौर पे, पहले रवैये के तौर पे रखते हैं। जबकि दूसरी बात वो ये कहते हैं, हैंडलिंग प्रॉब्लम्स कॉमली एंड प्रोएक्टिवली। मसाइल तो हैंगे ना, सबके साथ रहते हैं। हर एक सूरत हाल के अंदर मसाइल, आप कुछ भी कर रहे हों, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हों, लेकिन यहाँ पे मुसन्निफ़ कहते हैं कि जी आपने बहुत कह लें कि काम कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल सुकून, इत्मीनान, तहम्मुल, बुर्दबारी के साथ आपने उसको जारी रखना है। और प्रोएक्टिवली, कामली यानी बहुत ठंडे दिलो दिमाग के साथ। और प्रोएक्टिव का मतलब ये हुआ कि आप इस बात के मुंतज़िर न रहें कि कोई आपको पहले कोई बात कहेगा, कोई बिगिनिंग करेगा, कोई इनिशिएटिव लेगा, कोई आपसे आके बात करेगा तो ही आप उसका जवाब देंगे। यहाँ पे मुसन्निफ़ ये कहते हैं
کہ آپ نے پہلے تو مسائل کی صورت میں بالکل آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، اور پرو ایکٹیولی یعنی اپنی مدد آپ کے تحت آپ نے، اور پہل آپ نے کرنی ہے کہ آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے۔ اس بات کی ذمہ داری لے لیں کہ آپ نے ہی اس کو سٹارٹ کرنا ہے، آپ نے ہی اس کو لے کے چلنا ہے، کیری آن کرنا ہے۔ تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں، ایبلٹی ٹو سے آئی نیڈ ہیلپ، آئی could ناٹ ڈو دیٹ، یعنی اتنا ایک انسان کے اندر، اتنا انسان شرمیلا نہ ہو یا ایگو کا مسئلہ نہ بنا لے کہ جب اس کو مدد کی ضرورت ہے، جب وہ نہیں کر سکتا، کسی کام کو نہیں کر پا رہا، تو آپ اعتراف کریں، آپ مدد لے لیں۔ وہ مدد کسی والنٹریلی کسی اپنے پیارے سے بھی لی جا سکتی ہے، اور پروفیشنل ہیلپ، خاص کر پروفیشنل ہیلپ، جو اس شعبے کے جو ایکسپرٹ ہیں، آن پیمنٹ ان سے آپ ہیلپ لے لیں۔ ٹھیک ہے جی۔ چوتھا بیہیویئر وہ یہ بتاتے ہیں، کلفٹن کوپ جو مصنف ہیں، سیئنگ نو ایون اف اٹس سو ٹیمپٹنگ ٹو سے یس، یعنی آپ کا یعنی بڑا اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ انسان ہاں کر دے گا یا پھسل جائے گا۔ ایسی صورتحال کے اندر بھی اپنے اوپر کنٹرول رکھنا اور نو کر دینا، نہ کہہ دینا، بڑی اہم کوالٹی ہے۔ پانچویں بات مصنف کہتے ہیں ریمیننگ ریسپیکٹفل ڈیورنگ دا ہیٹڈ آرگومنٹ، جب کسی سے بحث مباحثہ بھی ہو رہا ہو، اختلاف رائے ہو رہا ہو، تو آپ نے ان کی طرف ریسپیکٹفل رہنا ہے۔ اس کا ایک بڑا شاندار تأثر جائے گا، اور جو لوگ آپ سے اختلاف کرتے تھے، آپ کے مخالف تھے، وہ بھی آپ کے دوست بن جائیں گے کہ آپ نے بڑی بامقصد اختلاف یا مزاحمت کی ہے، اور وہ بھی بڑے اچھے انداز کے اندر، بڑا کہہ لیں کہ عزت اور احترام کے ساتھ۔ آگے اگلی چھٹی بات وہ یہ کہتے ہیں مصنف، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، آپ نے اپنی کہہ لیں کہ اپنا محاسبہ خود کرنا ہے۔ اس طریقے سے اپنی جو اندر پائی جانے والی یا متوقع طور پہ جو ڈیولپ ہوتی ہیں فیوچر کے اندر بھی، اور برائیاں، خامیاں، غلطیاں، ان کو چن چن کے نکالنا ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ ساتویں بات وہ یہ کہتے ہیں، گڈ کمیونیکیشن سکلز، اس کو ڈیولپ کرنا ہے۔ اچھی کمیونیکیشن سکلز جو ہیں، ان کو ڈیولپ کرنا، اچھا یعنی اچھی گفتگو کرنا، اچھے انداز کے اندر مذاکرات کرنا، دوسرے کے ساتھ معاملات کو چلانا، اچھی بات کہہ لینا، تو اس کی بات کو اچھی بات یعنی اس کو اچھی بات کو اچھی طرح سمجھ کے اس کا جواب اچھے انداز کے اندر، بہت کلیئر انداز کے اندر دینے کی صلاحیت جو ہے، گڈ کمیونیکیشن سکلز۔ آگے آٹھویں بات وہ یہ کہتے ہیں، ویلکمنگ کنسٹرکٹیو فیڈ بیک، یہ اس بات کو خوش آمدید کہنا ہے جب کوئی ہمیں مشورہ دیتا ہے، ہماری کسی بات پہ تبصرہ کرتا ہے، اگر تو وہ نگیٹو بات ہے تو اس پہ خاموش رہنا ہے، اس پہ لڑائی بھڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ پازیٹیو ہے، وہ اچھی مطلب وہ یعنی نیک نیتی پہ دی گئی ہے، اور تو پھر اس کو ویلکم کرنا ہے، بلکہ ان کا جو دیں گے شکر گزار رہنا ہے۔ آگے نویں بات وہ یہ کہتے ہیں، بینگ آنیسٹ نو میٹر دا کانسیکوینسز، کچھ بھی ہو دیانتداری کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا، یہ سب سے بڑا قیمتی اثاثہ ہے، سب سے زیادہ ایک پرسنالٹی ٹریٹ ہے، سب سے قیمتی ایک انسان کی صفت ہے کہ وہ آنیسٹ رہے۔ ٹھیک ہے جی، بینگ آنیسٹ نو میٹر دا کانسیکوینسز، کچھ بھی ہو میں نے تو سچ بولنا ہے، میں نے سچ ہی بولنا ہے، صرف سچ ہی بولنا ہے۔ آگے کہتے ہیں 10ویں بات، ولنگنیس ٹو میک سیکریفائسز، قربانی کا جذبہ، جہاں پہ ضروری ہو جائے قربانی کی جانی چاہیے، سیکریفائس کرنے کی
صلاحیت ایبلٹی ہونی چاہیے۔ آگے 11ویں بات یہ کہتے ہیں ایبلٹی ٹو لیٹ گو آف کنٹرول، یعنی آپ دوسرے کو امپاور کرنا، اختیارات دینا سیکھیں۔ اب تو یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ 12ویں بات وہ یہ کہتے ہیں ریمیننگ کام وین پرووکڈ، جب کوئی آپ کو گویا کہ کرے، جب کوئی آپ کو مشتعل کرنے کی، غصہ دلانے کی کوشش کرے، جب کوئی ایسا رویہ اختیار کرے، ایسی باتیں کہے اور کہ جس سے ایک انسان کو غصہ آ سکتا ہے، وہاں پہ آپ نے بالکل کول مائنڈڈ رہنا ہے۔ تو یہ وہ 12واں اور آخری بیہیویئر ہے۔ بہت شاندار آرٹیکل تھا، 12 behaviors that reveal the true character, the true level of a man's maturity۔ یہ بہت شاندار آرٹیکل تھا، کلفٹن کوک کا لکھا ہوا۔ تھینک یو۔